أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ہی احباب اہل سنت اور خدام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہوں گے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرت انسان کو اللہ جل شانہ نے اس کائنات میں بھیجا ہے تو ہر بندہ اپنے دل سے پوچھ کے بتائے کہ وہ اس کا مقصد کس طرح ادا کر رہا ہے۔ وہ جو حقیقی عشق مصطفیٰ کے جو نعرے ہم اور آپ لگا رہے ہیں، حضور نبی مکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اپنی زندگی کو قربان کرنے کے جو دعوے کر رہے ہیں، جب ختم نبوت کے معاملے آتے ہیں تو ہماری وہ نبوت کی ختم نبوت کے معاملے پر وہ دعوے کہاں چلے جاتے ہیں۔ وہ جو ہم چار بندے بیٹھ کے ہم ذہن بیٹھ کے جب دین کے معاملے پہ بات ہوتی ہے تو اپنے رسمی انداز میں باتیں کر کے چار باتیں دین پہ اپنے آپ کو مومن ثابت کر دیتے ہیں، اور جب وہاں پہ عمل کی زندگی کی بات ہوتی ہے تو اس وقت ہمارے دعوے کہاں چلے جاتے ہیں۔ جب اکٹھے ہونے کا موقع ہوتا ہے ختم نبوت کی خاطر، رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے کا دعویٰ جو ہے آگے لے کے جانے کا جب وقت آتا ہے تو اس وقت ہم کہاں چلے جاتے ہیں۔ اس وقت ہمیں یہ شعر کیوں نہیں یاد آتا ہے کہ کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم لوگ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ وہ بندہ جو پولیس اہلکار ہے، چھوٹا سا ہے، اور اس کے بعد اس سے لے کے ایک جو پرائم منسٹر ہے اس تک ہر بندہ اپنی جیب میں سے پیسے ڈالنے کے سوائے کس کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ جو بندہ اپنی نوکری کو قربان نہیں کر سکتا وہ اپنی جان قربان کرے گا۔ حضور نبی مکرم سرور کائنات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ، اللہ جل شانہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا رسول مکرم محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالہدا، ہدایت کے ساتھ۔ اب ہدایت بھی چار طرح کی ہوتی ہے، اور ان میں سے ایک ہدایت اللہ جل شانہ نے حضرت انسان کو عقل عطا فرمائی ہے۔ اب عقل وہ چیز ہے کہ جس کے پاس موجود تھی وہ ہدایت، اور اس کا استعمال اس نے درست کیا، اس ہدایت کو اس شخص نے اپنے اختیار کے مطابق ٹھیک استعمال کیا تو وہ انبیاء پر ایمان لے کے آیا، حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آیا۔ اور اگر اس نے اس عقل کا درست استعمال نہیں کیا اور اپنے منطق اور اپنی عقل اور فلسفے کو آگے لے کے آتا رہا، چونکہ چنانکہ کا معاملہ جو ہے اس کو آگے بڑھاتا رہا اور آنکھیں بند کر کے اللہ جل شانہ کے نبی پر ایمان نہیں لے کے آیا تو وہ بندہ جانور سے بھی بدتر ہو گیا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کے ساتھ جہنم کو بھر دینا ہے، جن کی آنکھیں تو ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، جن کے دل تو ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، جن کے کان تو ہیں جن سے وہ سنتے نہیں، وہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، وہی اصل میں ذات ہے۔ نبینے کو کیا پتا ہے کہ بینائی کیا ہوتی ہے؟ اب میں اس سے مراد وہ نبینہ لے رہا ہوں جو کہ دین سے اندھا ہے۔ ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں لیکن مسلمانیت ہم لوگوں میں ہو نہ، وہ مسلمانیت کیا، انسان میں تو انسانیت ہی نہیں ہے، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات ہو اور اس وقت اپنی آنکھیں، اپنے منہ، اپنے کانوں کو حق کو دیکھنے کے باوجود بند کر لے، اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہا ہو، اور اس کے بعد جو غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے اوپر انگلیاں بھی اٹھا رہا ہے۔ دعوے ہمیں ریاست مدینہ کے یہاں پہ جاری ہو، اور ریاست مدینہ اپنے آپ کہہ رہے ہو کہ ہم اس کو ریاست مدینہ بنائیں گے پاکستان کو، اور اس میں جو غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی جو خوش آمدید ہے ہم کس انداز سے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی شیلنگ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ربڑ کی گولیوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ حضور نبی مکرم سرور کائنات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، خصائص الکبریٰ میں یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کتاب تھی جو کسی اہل کتاب نے مجھے دی تھی، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی میرے اس دور میں ہوتے تو ان کے پاس میری پیروی کے سوا اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔
تو یہ انبیاء کی شان ہے کہ اللہ جل شانہ، اگر ہم دیکھیں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، بلکہ حضور سرور کائنات، باعث تخلیق کائنات، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبوت کا دروازہ بند کرنے والے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے۔ ہم اگر محبت کے دعوے کرتے ہیں تو ہمارا دعویٰ یہ سچا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے عمل میں، اپنے کردار میں نسبت رسول، عشق رسول، محبت رسول کو لے کے آئیں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے محبوب فرما دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو ان نبی مکرم سرور کائنات، باعث تخلیق کائنات، خاتم النبیین، محمد مصطفیٰ، صاحب قرآن، صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اگر کوئی بندہ اس دنیا میں کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے تو اس آیت پہ عمل کر کے بتائے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اور علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا باقاعدہ ترجمہ ہے، پس منظر جو ہے وہ علامہ اقبال بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہماری حالت کیا ہے کہ ہم نے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے کو ایک رسمی اور ایک سیاسی نعرہ سمجھ لیا ہے۔ سیاسی بھی وہ نعرہ جو کہ ہم دنیا داری کی نظر سے دیکھتے ہیں، حالانکہ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب اگر آپ خود سرچ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے لیے، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ اب ہر بندہ اپنے دل سے یہ پوچھے کہ وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کے دعوے کرتا ہے اس میں کتنا سچا ہے، اس میں کتنی پائیداری ہے۔ آج گستاخ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق بنا بنا کے آگے پیش کیے جا رہے ہیں، اور ہمارا اس میں کیا کردار ہے؟ ہر بندہ اپنے دل سے پوچھ کے بتائے۔ ابھی ہمیں دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دعووں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ثبوتوں کی ضرورت ہے۔ ثبوت اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعی ہی ہم نے عملی طور پہ پریکٹیکلی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر پہرے داری کی ہے۔ ہم کو دین کے ٹھیکے دار نہیں ہے، لیکن چوکیدار ضرور ہے۔ اس چیز کا جو ہمیں دعویٰ ہے یہ سب پورا کرنا ہے، اس چیز کا ہمیں ثبوت دینا ہے کہ ہم غلامی رسول میں واقعی ہی موت، جان، مال، اولاد، بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک اپنے جان، مال، اولاد اور والد سے بڑھ کے مجھ سے محبت کرنے والا نہ ہو جائے۔ تو ہر بندہ اپنے گریبان میں جان کے دیکھے میرے سمیت کہ اب تک ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر کس قدر ہم نے پہرے داری دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر حضور نبی مکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اوپر لے کے جانے کی بجائے ہم کس قدر ان گستاخوں کے غیر متعلقہ اسلامی چیزیں اور وہ چیزیں جو فوج ہیں، وہ چیزیں جو جہنم میں لے کے جانے والی ہیں، جس کی وجہ سے بہت جہنمی بن رہے ہیں، ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ توہین کرنے والوں کی ہم پیروی کر رہے ہیں؟ اللہ جل شانہ وہ ذات ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کی زبانوں پر وہ جاری فرماتا ہے جو اسے پسند ہوتا ہے، اور انبیاء اپنی زبان سے اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرما دیا کہ من سب نبیا فاقتلوہ، کہ جو بندہ بھی گستاخی کرے اس کو وہیں پہ کاٹ کے رکھ دو، تو اس کے مراد یہی ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ جو جاری ہوا ہے وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مطلوع، ایک ہوتی ہے غیر مطلوع۔ وہ وحی ہوتی ہے کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی کہ قرآن مجید، اور پھر غیر مطلوع وہ ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، وہ ہے حدیث مبارک۔ اب اگر ہم قرآن کے اوپر عمل کرنا شروع کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرما دیا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو ان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، پیروی کرو، اللہ جل شانہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ ہمیں پیروی جو کرنی ہے وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے اللہ جل شانہ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں اس کا مقصد پتہ ہونا چاہیے۔
اگر کوئی یہ بندہ کہتا ہے کہ اپنی کسی شعبے اور پیشے کی وجہ سے، چاہے وہ کسی دنیا داری کے شعبے پیشے میں ہے یا دینداری کے شعبے پیشے میں ہے، اگر وہ پیسوں کی وجہ سے، اپنی تنخواہوں کی وجہ سے، اپنی آل اولاد کی وجہ سے رکا ہوا دین کی طرف نکلنے کے لیے، تو یہ بعض بندہ وہ ذہن میں رکھ لے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں کوئی ٹھیکیدار نہیں بنا کے بھیجا رزق کا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس زمین پر بسنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اللہ نے کتنی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے کہ ہمیں چپے چپے پرندے مرے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ایک پرندہ دیکھا جائے تو اس کی کتنی آگے اقسام بنتی ہیں۔ باقی مخلوقات ہمارے ذہن میں کیسے آ سکتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ رزق پہنچا رہا ہے؟ وہ تو پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رزق دے رہا ہے، تبیان قرآن میں حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے اس کا مقصد ہم کو سمجھنا ہوگا، اور یہ رسمی انداز میں نہیں سمجھنا ہوگا، ابھی ہمیں اس کو حقیقی انداز لینا ہوگا۔ ہمیں بعض حقیقتوں پہ بھی شک ہوتا ہے، اور وہ بھی شک ایسا ہوتا ہے کہ جو پکا شک بن جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، اس کے باوجود ہمیں شک ہوتا ہے، اور ہم اللہ جل شانہ کے سامنے گناہ کرنے کی جرات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی حقیقت ہمارے دل میں موجود ہے کہ ہمیں بھی موت آنی ہے، اور کب آنی ہے یہ بھی پتہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا پکا یقین حاصل ہے کہ یہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں دیا گیا کہ ہمیں کب موت آنی ہے، نہ کہ بندہ اسٹامپ پیپر کے اوپر سائن کروا کے آیا ہے کہ اس بندے نے اتنی دیر زندہ رہنا ہے۔ تو اگر ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلے تو ہمیں حضور سرور کائنات باعث تخلیق کائنات جو احکامات اللہ جل شانہ کی طرف سے لے کے آئے ہمیں ان کو قبول کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو تمہیں نبی دیں ان کو قبول کرو، اور جو جس سے تمہیں منع کرے اسے رک جاؤ۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، بے شک نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب۔ اتنا حق اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنی جانوں پہ نہیں دیا ہے جتنا کہ حضور سرور کائنات باعث تخلیق کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم پہ دے دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو پیروی کرنی ہے حقیقت میں جو محبت کا اظہار ہے، محبت کی تقاضوں کا جو اظہار ہے، وہ یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی نسبتوں سے محبت کی جاتی ہے۔ تو اس کی نسبتوں سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت رکھنے والے صحابہ کرام کی بھی قدر اس طرح جانیں کہ جس طرح انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں ہمیں اپنی زندگی گزار کے بتائی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی میں ہی خیر ہے، اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خادم ہیں جناب خادم حسین رضوی رحمہ اللہ جل شانہ ان کی قبر اطہر پر کروڑہاں رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کی کروڑہاں بخششیں فرمائے، کروڑہاں اللہ جل شانہ ان پہ فضل و کرم اور انعام عطا فرمائے، جنہوں نے اپنی اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ چکا کے رکھ دی ہے۔ صرف ایک مکتبہ فکر کی نہیں بلکہ ہر ایک فکر کی آنکھ چکا کے رکھتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو حق ہمیں مینار پاکستان میں جو ہمیں عدالت لگی ہوئی موجود نظر آ گئی ہے، اس کے باوجود اگر کسی بندے کی آنکھوں کے آگے پردہ موجود ہے، وہ پھر یہ آیت مبارکہ سن لے جس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھر دینا ہے، جن کی آنکھیں تو ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، جن کے کان تو ہیں جن سے وہ سنتے نہیں، جن کے دل تو ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، وہی اصل میں جانور ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یعنی کہ آنکھ کے سامنے حق آ جاتا ہے، اس کے باوجود آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اس کو اندیکھی کر دیتے ہیں۔ کانوں میں حق پہنچ جاتا ہے، حقیقتیں پہنچ رہی ہوتی ہیں، اس کے باوجود ہم اسے انسنی کر دیتے ہیں جیسے کہ ہم نے اس کو سنا ہی نہیں، اور دل میں حق بیٹھ بھی جاتا ہے، سمجھ آ بھی جاتی ہے، لیکن کیا کریں؟ ہمارے رشتہ داریاں، ہماری سیاسی پارٹیاں، ہماری دنیا داریاں جو ہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، کہ روٹ نہ جائے۔ اللہ اس کا رسول بے شک روٹے، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن ہمیں یہ حقیر جو ملعون دنیا ہے، ریاض صالحین کے حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی مکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا ملعون ہے سوائے اللہ جل شانہ کے ذکر کے، عالم اور طالب علم کے۔ اور اللہ کا ذکر کیا حالی نمازوں کی حد تک رہ گیا ہے؟ کیا عبادت صرف مسجدوں کی حد تک رہ گئی ہے؟ عبادت انسان کے کردار میں ہونی چاہیے، وہ مسجد میں بھی ہونی چاہیے، وہ حرام کام سے رکنے پہ بھی ہونی چاہیے، وہ شراب نوشی نہ کرنے پہ بھی ہونی چاہیے، وہ حاکوں پہ حاک کے بنانے والوں کو حاک کر دینے میں بھی ہونی چاہیے۔ اور یہ حقیقت ہے انسان کی کہ انسان دنیا میں آیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں پیدا کیا اللہ جل شانہ نے حضرت انسان کو اور جنوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو یہ کائنات میں آنے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔
ورنہ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو اپنی حالت کو ہم نے خود بدلنا ہے، اپنے معافی ضمیر کو ذرا جھنجھوڑنا پڑے گا، ہمیں اپنے اندر کی فکر کو بیان کرنا پڑے گا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر لے کے آنا پڑے گا۔ دل میں محبت صرف اب رکھ لی جتنی رکھنی تھی، باتیں سب کر لیتے ہیں۔ آج تک جتنی بھی پارٹیاں آ رہی ہیں، چاہے سیاسی آ رہی ہیں، چاہے جتنی بھی آ رہی ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں کرتی آ رہی ہیں، عمل کس نے کر کے بتایا ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پہریداری کس نے کر کے بتائی ہے؟ 5 سے 6 سال ہو گئے ہیں ممتاز قادری رحمہ اللہ آپ کو پھانسی پہ چڑھانے تک، اس کے بعد سے اب جناب علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو درد لے کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہاں تک مجھے آپ بتائیں کہ کہاں تک ہمارے جو حکمران ہیں وہ بول رہے ہیں۔ صرف زبان استعمال کر دینے سے ہماری عوام کے دل پھر جاتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عمل کیا کر کے بتایا ہے، کردار کس چیز کا بتایا ہے۔ اگر یہی حکمران آج ان گستاخوں کے خلاف اپنی تلوار باہر نہیں نکالتے ہیں تو انشاءاللہ پھر ہر ایک گھر سے ہر مسلمان، ہر مومن مرد، ہر مومن مجاہد وہ تلوار مصطفیٰ، حقیقت مصطفیٰ جو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے وہ لے کر اور یہی حقیقت ہے ایک مسلمان کی کہ وہ اپنے تن من دن جان مال اولاد سب کچھ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرتے ہیں۔ اور آج ہر بندہ اس چیز کا فیصلہ کر لے کہ آج کے بعد وہ کون سی جماعت کا ساتھ دے گا۔ میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا بلکہ حقیقت کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایسی جماعت کا ساتھ دے جو حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نافذ کرنے والی ہو، اس کا حق ادا کرنے والی ہو۔ جانیں اگر اللہ نے دی ہیں تو ہمیں وہ امانت دی ہے اللہ جل شانہ نے۔ اللہ جل شانہ نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر فوقیت دے دی ہے ان جانوں کے اوپر۔ ہمارا اس میں کیا اختیار ہے؟ اگر ہم غلط استعمال کریں گے تو یہ اختیار کل قیامت والے دن تمہاری پوچھ ہوگی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو حقیقت محبت نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کو حقیقی معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل کر کے عشق رسول کا حقیقی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔